إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت صدق اللہ العظیم۔ میرے اسلامک ٹیچر کے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ڈیلیوری اور خون کی کمی کے کچھ وظائف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4 اور 5، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس وظیفے کی طرف آئیں گے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ جو کچھ اس میں ہے وہ ڈال دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قیامت کی علامات کے بارے میں اتاری کہ قیامت کی علامات اس کے اندر بتائے گئی کہ جب قیامت آئے گی تو پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا، اور زمین کے اندر جو کچھ خزانے ہیں یا جو کچھ معدنیات ہے تو وہ سب کچھ وہ باہر پھینک دے گا۔ تو یہی آیت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، قرآن کی ہر ایک آیت کے اندر بڑی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں میراث کے اندر یہی وظائف دیے ہیں اور یہی اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں اکیلی کام کرتی تھی، جن کی وجہ سے ان کے سینے پر نشانات پڑ گئے تھے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور کپڑے ہر وقت میلے رہتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھی کوئی غلام مل جائے تو تمہارے لیے کام میں آسانی ہوگی۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تو شرم اور حیا کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جا سکی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس چلے گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے تو بیٹی سے پوچھا کہ فاطمہ تم کیوں آئی ہوئی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ، کام کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مشکیزے کی وجہ سے میرے سینے کے اندر نشانات پڑ گئے، اور ہر وقت کام کی وجہ سے میرے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ تو سنا تھا آپ کے پاس کچھ غلام آئے تھے تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی کوئی غلام مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، کیا میں تمہیں غلاموں سے بہتر کوئی چیز نہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر اپنی بیٹی کو یہی اعمال عطا کیے کہ رات کو سونے سے پہلے تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہارے بدن کو سکون عطا فرمائے گا، اور یہ تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے۔
تو اسی اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت قوت اور بہت تاثیر رکھی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ڈیلیوری کے بارے میں وظیفہ دوں گا۔ ایک وظیفہ تو یہی ہے کہ جیسے یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل ہو گیا، فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر لے، اور پھر جب بھی وہ عورت پانی پیے تو اس سورہ یاسین کے دم کیے ہوئے پانی کو پیے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ جو میں نے آیت پڑھی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہے۔ تو اس کو لکھ کر اور اس کے پیٹ کے اوپر باندھ دے۔ تو اس آیت کی بہت قوت ہے اور بہت زیادہ تاثیر ہے، اور اسی آیت کا یہ ورد کرتے جائے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ان کی ڈیلیوری آسانی، اور اللہ تعالیٰ ان کی راہوں کو ہموار کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ مشکلات اور پریشانیوں اور آپریشن وغیرہ اور سرجری وغیرہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری یہی آیت وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ خون کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، کہ جس انسان کے اندر خون کی کمی ہو تو یہی خون کی کمی، یہی آیت اس انسان کے اندر خون کی کمی کو بھی پورا کرتی ہے، کہ ڈیلیوری کی وجہ سے انسان کا خون بھی بہت زیادہ چلا جاتا ہے۔ تو جب یہی آیت انسان بار بار پڑھتا ہے، اسی کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس انسان کی خون کی کمی کو بھی پورا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، خون کی کمی کے لیے ایک وظیفہ دوسرا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پہلا کلمہ پڑھے ہر نماز کے بعد پہلا کلمہ پڑھ کر 3 مرتبہ یا مسئولو، 3 مرتبہ یا مسئولو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی خون کی کمی کو پورا فرمائیں گے۔ اور دوسرا، ڈیلیوری کا ایک وظیفہ دوسرا بھی ہے، دیکھیں ہر ایک عمل کے لیے وظائف بہت سارے ہوتے ہیں، پھر اس میں انسان کو جو وظیفہ آسان ہو اور جو بھی آسانی سے کر سکتا ہو تو انسان اس وظیفے کو کرے۔ ایک وظیفہ ڈیلیوری کے لیے یہ بھی ہے، لیکن یہ تھوڑا سا لمبا بھی ہے، کہ جیسے ہی معلوم ہو جائے کہ عورت کو حمل ہو گیا تو ہر روزانہ ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد انسان سورۃ العصر، سورت نمبر 103 سورۃ العصر اور سورت نمبر 51 سورۃ الذاریات، یہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور جمعرات کے دن سورۃ الحج اور جمعے کے دن سورۃ الفاتر کی تلاوت کریں۔ تو جب باقاعدگی کے ساتھ یہی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس ڈیلیوری کو آسان کر دیں گے۔ لیکن ان تمام اعمال اور ان تمام وظائف کے اندر یقین شرط ہے، کہ آپ کا یقین وہ اللہ تعالیٰ کی اوپر ہو، کہ جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ اور یقین نہیں ہوگا، ان اعمال کے اوپر یقین نہیں ہوگا، ان اعمال کے اوپر بھروسہ نہیں ہوگا، تو تب تک آپ کو یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ لیکن جب آپ یہ اعمال کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگے
اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہ ہموار کرے گا اور آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو ہے نا حل کرے گا اور اپنی فضل سے حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند نہ جائے تو آپ اس کو لائک بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، کہ اس کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ہمارے اسلامک ٹیچر چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کریں۔